متحدہ عرب امارات سے ایک جماعت 40 دن کے لیے روس میں تبلیغ کی غرض سے گئی تو جس مسجد میں ان کی تشکیل ہوئی بدقسمتی سے اس کا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا۔ جماعت کے ساتھیوں نے مسجد کھولی تو ساری مسجد مٹی کا ڈھیر بنی ہوئی تھی، پوری مسجد میں گرد جمع تھی۔ انہوں نے پوری مسجد کی صفائی کی۔ نماز کا وقت ہوا تو اذان کی آواز سن کر ایک بوڑھیا تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی اور حیرت سے جماعت کے ساتھیوں کو تکنے لگی۔ غور سے ارد گرد کا معائنہ کرتے رہی۔ ساتھیوں کے دریافت کرنے پر کہا کہ میں یہی پڑوس میں رہتی ہوں، 70 سال ہو گئے، میں نے کبھی اس مسجد میں کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ جیسا آپ کو کرتے دیکھا یہ سب میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جو وقت گزرتا گیا سب بدلتا گیا۔ جب تبلیغیوں نے یہ دلسوز باتیں سنی تو رونے لگے کہ ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اگلے دن یہ لوگ محلے میں گھر گھر دکان پر جا کر لوگوں کو جو ناسمجھی کی وجہ سے مرتد ہو چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ پھر سے مسلمان ہوئے اور مسجد میں آ گئے۔ چند ہی ہفتوں میں پورے محلے میں دین کی لہر آ گئی، جیسا کہ اسلام ان کے لیے ایک نیا مذہب ہو۔ کچھ دنوں بعد محلے والوں نے 500 گز کی قالین پر تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت والوں سے دین کے معاملات سیکھے اور مزید محنت کے لیے لوگوں کو تاکید کی۔ پھر جب ان کے 40 دن پورے ہو گئے تو ان کی رخصتی کے دن اس محلے میں گمسام سا عالم تھا، جیسے کہ ان کا کوئی خاص عزیز فوت ہو گیا ہو۔ ان لوگوں نے پوچھا، یہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو دکانیں چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو مکان چاہیے یا عورتیں؟ دکان مکان کا بندوبست ہمارے ذمہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر ہماری اسلام سے متعلق مزید رہنمائی فرمائے۔ تو جماعت والوں نے ان کو اپنی ترتیب سے متعلق بتایا، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ لوگ بضد تھے کہ آپ لوگ واپس نہ جائے، کہیں پھر سے ہماری نسلیں تباہ نہ ہو جائے۔ تبلیغیوں نے اپنی مجبوریاں اور تقاضے بتائے تو بالآخر اس بات پر وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم لوگ جاتے ہی ایک دوسری جماعت بیچنے کے لیے اپنے مرکز میں درخواست کریں گے۔ اس طرح سے یہ جماعت اللہ کی راہ سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئی۔ امریکہ میں قریب 52 صوبے ہیں۔ وہاں کے لوگ جب رائونڈ میں اجتماع پر آئے تو درخواست کی کہ ہمارے ہر صوبے کے لیے الگ سے ایک جماعت چاہیے جو در در پہنچ کر اسلام کی حقانیت سے لوگوں کو مستفید کرے۔ امریکہ میں ایک جماعت گئی۔ اس جماعت کے 2 لوگ ایک بندے کے پاس دین کی غرض سے پہنچے تو اس نے ایک بندے کا گریبان پکڑ کر کہا، میرے ابو امی بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس سب کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے دین پہنچانے میں بہت دیر کر دی۔ قیامت کے دن میں تم لوگوں سے اس بات کا حساب لوں گا۔ جب اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس سے اس ملال کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کچھ ہی ماہ پہلے وہاں ایک دوسری جماعت آئی تھی جن کی بدولت یہ بندہ اسلام سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوا تھا، اور اس کو دکھ ہے کہ اس کے والدین بہت بڑی نعمت سے شرمندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فلپائن میں 400 سال پہلے 100% مسلمان تھے، لیکن اسلام سے نا ہم آہنگی کی بدولت یہ لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے اور کچھ لوگ تو برائے نام مسلمان رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے، کسی کا بھائی عیسائی تو کسی کا باپ۔ جب پہلی بار 1976 میں رائونڈ سے وہاں جماعت گئی تو 7 آدمی اس کام میں لگ گئے۔ پھر 1993 تک 1 لاکھ فلپائنی تبلیغ کی محنت پر گامزن ہو چکے تھے۔ بنگلہ دیش میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر ایک فرانسیسی اچانک ممبر پر آ کر کہنے لگے کہ اے لوگو، ہم نے تم لوگوں تک چھوٹی اپنی ایجادات بھیجی تاکہ سارے لوگ ہماری ایجادات سے مستفید ہو، لیکن تم لوگوں نے مفت کا کلمہ تک ہمارے اجداد سے روکے رکھا، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ چند سال پہلے تنزانیہ میں ایک جماعت گئی۔ کچھ ماہ بعد ان کا ایک خط رائونڈ میں موصول ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں دین کی اتنی طلب اور پیاس ہے کہ ایک دن میں 3000 لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، اور جب وہ جماعت سال پورا کر کے واپس آئی تو کارگزاری میں بتایا کہ ایک سال میں 20,000 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ انگلینڈ میں 1952 میں جب پہلی جماعت گئی تو وہاں صرف 2 مسجدیں تھی، اور اب تبلیغ کی محنت
عبادت اور اللہ کے کرم سے 1500 مساجد ہے، جن میں سے 100 سابقہ گرجا گھر ہے۔ انگلینڈ والوں کا کہنا ہے کہ وہاں اب گرجا گھر بہت کم رہ گئے ہیں۔ جب بھی کوئی گرجا گھر فروخت ہونے لگتا ہے تو مسلمان خریداری میں پہل کرتے ہیں۔ ایک گرجا گھر کی خریداری پر ایک ہندو نے مندر بنانے کے لیے قیمت چڑھائی کر دی تو مسلمانوں کی عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اس کی رقم ادا کی اور گرجا گھر کی جگہ مسجد تعمیر کرائی۔ یاد رہے کہ گرجا گھروں کی جگہ مسجدوں کی تعمیر کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے حکومت نے پابندی بھی لگائی تھی۔ یوگوسلاویہ میں جب پہلی جماعت گئی تو دور دور تک مسجدوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کو ہوٹل میں رہنا پڑا، اور اب الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے وہاں 3500 مساجد آباد ہے۔ ہالینڈ کا موجودہ تبلیغی مرکز پہلے پادریوں کا دینی مدرسہ تھا، جہاں پر پادریوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ لندن میں جو تبلیغی مرکز ہے وہ پہلے عیسائیوں کا گرجا گھر تھا۔ کینیڈا میں پادریوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، لیکن آج وہاں پر قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ فلپائن سے ایک جماعت کو کیوبا بھیجا گیا، جس کی برکت سے وہاں کے 3000 مرتدوں نے کلمہ پڑھا۔ جب یہ جماعت واپس آنے لگی تو کیوبا والے زار و قطار رونے لگے اور درخواست کی کہ ہمارے بھائیوں سے کہنا ہمیں بھول نہ جائے، ہمارے یہاں رہنمائی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے آتے رہنا۔ فلپائن میں عورتوں کی ایک جماعت گئی تو ان کا بیان سن کر 60 فلپائنی عورتوں نے وہاں بیٹھ کر اپنے لیے برقعے منگوائے اور واپسی پر برقعوں میں ملبوس ہو کر واپس گھر ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی خاطر تعلیم کے لیے رائیونڈ بھیجا۔ جب پتہ چلا کہ دینی تعلیم کے لیے پوری دنیا سے لوگ رائیونڈ کی طرف آ رہے ہیں اور تعداد میں کثرت کی وجہ سے کچھ بچوں کو واپس کیا جا رہا ہے، تو فلپائنی عورتوں کی طرف سے ایک خط موصول ہوا کہ خدارا ہم نے اپنے زیور بیچ کر بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے روانہ کیا ہے، خدا کے لیے ان کو واپس نہ کرنا ورنہ یہ کبھی بھی دین کو نہ سمجھ سکیں گے۔ دوستو، یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔